السلام علیکم۔ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل جابس انفارمیشن میں، اور آج حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں آپ کو درخواست فارم برائے بھرتی پنجاب پولیس اس کو فل کرنا سکھاؤں گا۔ تو چلتے ہیں جی، سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ تو یہ ہے فارم، یہ آپ کے سامنے پڑا ہے۔ اس پہ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے نام، اسامی۔ تو آپ جس بھی پوسٹ کے لیے اپلائی کریں گے، چاہے وہ پی ایچ پی ہے چاہے وہ ایس پی یو ہے، تو یہاں پہ آپ پی ایچ پی لکھیں گے۔ اگر کانسٹیبل کے لیے تو کانسٹیبل لکھیں گے، اگر ڈرائیور ہیں تو ڈرائیور لکھیں گے، اگر آپ وائرلیس آپریٹر ہیں پنجاب پولیس کے تو وائرلیس آپریٹر لکھیں گے۔ پھر آگے سٹیپ آتا ہے جی اس کا کوٹا۔ تو اگر آپ اوپن میرٹ ہیں تو اوپن میرٹ، لیڈیز ہیں تو خواتین، اقلیت یا سابقہ فوجی ہیں تو اس پہ ٹک کریں گے۔ پھر آتا ہے حصہ اول، تو اس میں جی دیکھیں نام ہے آپ کا، اردو میں لکھیں گے اور پھر بڑے انگریزی حروف میں۔ اگر کسی کے دو نام ہیں، فار ایگزامپل محمد علی، تو محمد لکھے گا، پھر ڈیش لگائے گا اور پھر علی۔ اسی طریقے سے آگے آپ کے والد صاحب کا نام آئے گا، آپ وہ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ان کا جو پیشہ ہے، یا اگر وہ سرکاری ملازم ہیں تو ان کے محکمے کا نام لکھیں گے۔ پھر مذہب اسلام ہے، اگر کوئی بھائی اقلیت ہے تو وہ اپنا عیسائی یا ہندو لکھے گا۔ اس کے بعد آپ کی ذات آئے گی، برادری۔ اس کے بعد آپ کی کوالیفیکیشن اور تاریخ پیدائش جو آپ کی میٹرک کی سند پہ لکھی ہوئی ہے وہ آپ لکھیں گے۔ پھر ضلع، اپنا ضلع لکھیں گے۔ اس کے بعد عمر جو آپ کی بنتی ہے، مطلب 23/5/2024 آخری ہے، اور اپنا سن پیدائش لکھ لیں گے۔ اس کو اس میں سے تفریق کریں گے، جتنا عرصہ آپ کو بنتا ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ مینشن کر دینا ہے۔ آگے قومی شناختی کارڈ نمبر، اور پھر ہے جی برائے فوجی، وہ فوجی والے خود لکھیں گے، اور جو ڈرائیوران ہیں وہ اپنا ڈرائیونگ لائسنس نمبر لکھیں گے۔ اگر ایل ٹی وی ہے تو ایل ٹی وی لکھیں گے، اگر ایچ ٹی وی ہے تو ایچ ٹی وی ہے، اور تاریخ اجراء میں جس دن اس کو جاری ہوا اور جس ضلع کا ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ لکھیں گے۔ اور اس کے بعد تاریخ انڈورسمنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایل ٹی وی سے ایچ ٹی وی کروایا ہو تو پھر آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ اس کے آگے ہے جی برائے سرکاری ملازم، تو وہ اپنا جو ہے وہ پر کرے گا، اور اس کے بعد آگے جو تمام آپ کو پتہ ہے آپ نے وہ لکھنا ہے، اور اپنے علاقے کا دو جو معززین ہیں اس کے جو ہیں آپ نے یہاں پہ نام لکھنے ہیں۔ اس کے بعد یہ دوسرا پیج اوپن ہو رہا ہے جس میں وہ آپ کو ضروری کاغذات کے بارے میں بتا رہا ہے کہ آپ نے اپنی تعلیمی اسناد جو ہیں، ڈومیسائل ہو گیا، شناختی کارڈ ہو گیا، کریکٹر سرٹیفکیٹ ہو گیا، اور ڈرائیونگ لائسنس کی تصدیق شدہ 3 کاپیاں لگانی ہیں جی۔ اس کے بعد آپ نے 8 عدد تصویر پاسپورٹ سائز وہ بھی تصدیق کروانی ہے، اور اگر آپ کا فیملی کلیم بنتا ہے تو آپ نے وہ بھی جو ہے وہ ساتھ لفظ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سارا کام آپ نے بال پوائنٹ کی مدد سے کرنا ہے۔ اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ حصہ دوم، وہ دفتری استعمال کے لیے ہے۔ یہاں پہ آپ نے کچھ بھی تحریر نہیں کرنا، یہ آپ کے ذمہ کام نہیں ہے، یہ جو دفتر والے ہیں وہ خود کریں گے۔ آپ نے صرف اس کو پڑھ لینا ہے، اور اس کے ساتھ جو چیزیں ہیں وہ آپ نے اٹیچ کرنی ہے، اور آپ کو یاد رہے کہ یہ چیزیں آپ نے اٹیسٹڈ کروانی ہیں۔ اگر اٹیسٹڈ نہ ہوئیں تو یہ پھر آپ کا اعتراض لگ کے آئے گا۔ تو آپ نے کائنڈلی کسی بھی 17ویں گریڈ کے آفیسر سے آپ نے اس کو جو ہے وہ تصدیق کروا لینا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا پڑاؤ آئے گا اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ ہوتی ہے رول نمبر سلپ۔ وہ بھی آپ نے فل کرنی ہوتی ہے۔ یہ وہ رول نمبر سلپ ہوتی ہے کہ جو آپ کو جب آپ فائل جمع کروائیں گے تو آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب تک آپ پیپر نہیں دے دیتے اس وقت تک یہ رول نمبر سلپ جو ہے وہ آپ کے پاس رہے گی۔ اسی رول نمبر سلپ کے اندر جو ہے وہ آپ کی دوڑ، آپ کی قد باڈی، آپ کے پیپر کے نمبر، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مینشن کی جاتی ہیں۔ تو یہ ابھی میں آپ کو دکھانے لگا ہوں
کہ یہ کیسے رول نمبر جو سلپ ہے وہ آپ نے کیسے فل کرنی ہے۔ تو یہ لیں جی، اب آپ کے اسکرین پر رول نمبر سلپ جو ہے وہ آ گئی ہے۔ یہ فارم نمبر یہ آپ نے نہیں لکھنا، ٹھیک ہے، برائے آسامی جس میں آپ نے جو ہے اپلائی کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ لکھیں گے۔ اپنا نام، اپنا ولدیت، ڈائری نمبر یہ بھی آپ نے نہیں لکھنا، یہ بھی جو پولیس والے ہیں وہ آپ کو لکھ دیں گے۔ ضلع جو ہے وہ آپ نے خود لکھنا ہے، اور شناختی کارڈ جو ہے وہ بھی آپ نے اپنا یہاں پہ لکھ دینا، اور سارے جو 3 فارم ہیں یہ آپ نے ان کو فل کر کے دینی ہے، اس کے علاوہ کام نہیں چلے گا۔ اور یہ دیکھیں یہ حلف نامہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کسی بھی مطلب کہ جو اسے بار کہتے ہیں یا عدالت میں جا کے آپ کو حلف نامہ بنوانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ نے یہاں پہ اپنے دستخط کر دینے ہیں اور ساتھ انگوٹھے کا نشان لگا دینا ہے۔ تو ایسے کر کے آپ کو کسی بھی فرد کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو جو ہے وہ تسلی سے سن لیتے ہیں تو آپ اپنا فارم خود پر کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔